السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے انفیریٹی کمپلیکس یا احساس کمتری ان ہیومنس۔ آج کا ٹاپک میں بتاتی چلوں کہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہے اور ان کے اندر ایک جو احساس پیدا ہو جاتا ہے احساس کمتری کا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ کیسے، اس کا ریجن کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور پھر اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب ایک شخص کو لے لیجیے، اس کو کیسے یہ احساس کمتری ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کمتری خود سے نہیں آ جائے گا، نو میٹر وہ جیسا بھی اپیئرنس رکھتا ہے، جس اسٹیٹس سے بھی بلانگ کرتا ہے، ہر ایک اپنے بارے میں اچھا اوپینین رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے، مگر مسئلہ تب ہو جاتا ہے وین آر پیپل اراؤنڈ اس، جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ، ہماری اسکول یا کالج کے ہمارے کلاس میٹس، یہ سب مل کے ہماری جو امیج ہے اس کو اتنا شیٹرڈ کر دیتے ہیں ہماری نظروں میں، اس کو وہ ایسے اپنے کمنٹس سے، اپنے رسپانس سے ایسے بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ نیگیٹو امیج بننی شروع ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، نو میٹر ایک لڑکی یا لڑکا گڈ لکنگ ہوں بھی، لیکن اگر وہ موٹے ہیں تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو کال دیم، ارے موٹا موٹی، اور تم کتنے موٹے ہو، اور اس قسم کی باتیں۔ دین اف سم بڈی از آف شارٹ ہائٹ پہ بھی اس کا مذاق بنائیں گے، ارے تم اتنے چھوٹو ہو، تم تو ناٹے ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو۔ اینڈ اف اے پرسن از ہیونگ اے گڈ ہائٹ، اگر اس کی اچھی ہائٹ ہے اس پہ بھی اس کو اعتراض کریں گے کہ ارے تم تو اتنے لمبے ہو اور عجیب سے لگتے ہو، تم کو چاہیے ٹانگیں کٹوا لو۔ دیز ٹائپ آف کمنٹس فرام دا پیپل ہو آر کلوز ٹو اس، ہم سے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں اس قسم کے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو وی پیپل اسٹارٹ فیلنگ بیڈ اباؤٹ اس، ہمیں ہماری اپنی امیج ہماری نظروں میں شیٹرڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور دوسروں کی باتوں پہ اثر لے لے کے ہم میں ایک عجیب سا احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، جو ہماری دوسری تمام خوبیوں کو نگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک انسان چاہتے ہوئے بھی باہر کی دنیا کو کانفیڈنٹلی فیس نہیں کر پاتا ہے۔ اینڈ اٹ ہرٹس ناٹ اونلی ان دی ہارٹ، ان کو دل میں اس سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ان کا جو آؤٹ کم ہے یا ان کی جو پرفارمنس ہے اوور آل جو ان کی زندگی میں ہے، اس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پھر اس بات پہ ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان کا اپنی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اور ان کا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا اگر ان کا ٹیچر یا ان کے کلاس میٹس ان کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیز آل تھنگس میک اے پرسن سفر فرام انفیریٹی کمپلیکس، میں احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹس کانشیس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اف his classmates or her classmates are of belonging to a good status family، ان کا اسٹیٹس ہائی ہے اگر، اور اس کا لو ہے تو یہ بھی ایک اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس احساس کمتری میں جو شخص مبتلا ہے وہ ہمیشہ اپنی ایک لو امیج میں جی رہا ہوتا ہے۔ مے بی ہی اور شی از ہیونگ لاٹس آف ادر کوالٹیز، ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہوں، مگر کوئی اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ دیٹس وائی دیٹ پرسن ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوپ وتھ دس پرابلم، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اس سے کیسے کوپ کروں۔ فار ایگزامپل، آئی نو اے بوائے جو بالکل ٹھیک ٹھاک، ہی واز اے ہینڈسم بوائے، ہی واز working and learning skill، but in his office، اس کے آفس میں ہر شخص اس کا مذاق بناتا، اس لیے کہ اس کی جو ناک تھی وہ بچپن میں کسی حادثے کی وجہ سے ٹلٹڈ ہو گئی تھی، یعنی کہ he might be having a straight nose when he was a child but because of that incident his nose become tilted، وہ اس قسم کی اس کی نوز ہو گئی۔ اب that boy is too much suffering from inferiority complex، اس کو اس بات کا بہت دکھ تھا، اور وہ ہر چیز میں وہ بہت اپنے آپ کو ڈیگریڈ فیل کر رہا ہوتا تھا، اینڈ وی تھاٹ دیٹ ہی از ناٹ اے گڈ لکنگ پرسن۔
because every other person in the office is making fun of him. وہ سب کے سب اس کا مذاق بناتے رہتے تھے. تو اس حساب سے اس کی پرفارمنس پہ ایفیکٹ تو اتنا نہیں پڑ رہا ہوتا تھا، بیکاز ہی از ویری گڈ ان ہز ورک. وہ اپنے کام میں تو اچھا تھا، مگر اس کو اس بات کی پریشانی رہتی تھی کہ میں تو گڈ لکنگ نہیں ہوں، اینڈ مے بی ناٹ اینی گڈ گرل از گوئنگ ٹو میری می. مے بی تو شادی بھی نہیں ہو سکے گی کسی اچھی لڑکی سے، اس لیے کہ میں بد شکل ہوں. حالانکہ وہ بد شکل نہیں ہے، ہی واز آل فائن. اب ایسی کنڈیشن میں یہ بہت ہمارے معاشرے کی ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ نگیٹو باتوں کو زیادہ نوٹ کرتے اور اس پہ دوسرے کو ٹارچر کرنا پسند کرتے، رادر دین کہ ہم اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں. بائی چانس ان دا آفس دیر از اے وومن جو کہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، اور شی واز ہیونگ سم سیم ٹائپ آف کیس ان فیملی آلسو. اس کی فیملی میں بھی ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم تھی. اینڈ دین دیٹ لیڈی ٹولڈ دیٹ پرسن، اس لڑکے کو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو اتنا فیل مت کرو، اس لیے کہ یو آر آل ہیلدی، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ اپنے کام کر سکتے ہیں آرام سے. اور ان کی جو فیملی میں صاحب تھے وہ بھی اس حادثے میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ آپریشن سے یہ پرابلم سالو ہو جائے، مگر وہ نہیں ہو رہی ہے. But he is very confident. He is living in this life and he got married according to his own choice. ان کی شادی بھی مرضی سے ہوئی، وہ آرام سے جی رہے ہیں. He has a good wife also. So you don't have to bother about that. And by chance یہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا ہوا کہ he got married to intelligent woman. اور اس کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوئی جنہوں نے شادی کے بعد اس کو جو ہے کانفیڈنس دیا اور اس کو ریئلائز کروایا کہ ہی ہیز ویری مینی ادر کوالٹیز، دیٹ ہی از اے ویری کنسیڈریٹ پرسن. اس کے اندر اور بہت سی کوالٹیز ہیں، وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے، وہ کنسیڈریٹ ہے، وہ کیئرنگ ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ لائل ہے. تو دیز آر دا پازیٹیو پوائنٹس ان ہز لائف. اس کو یہ ریئلائز کروایا گیا کہ آپ کے اندر بہت اچھی کوالٹیز بھی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کی فیملی میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص احساس کمتری کا شکار ہے کسی اپیئرنس کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، میں بھی کہ اس کے پاس اتنی ہائر ایجوکیشن نہیں ہے، یا پھر اس کی جو جاب ہے وہ اتنی ہائی اسٹیٹس کی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس کو کانفیڈنس دینے کے لیے ہمارا فرض ہے، جو لوگ بھی اس کے آس پاس ہیں، بیٹر ناٹ ٹو میک فن آف دیٹ پرسن. آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مذہب میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو برے نام سے مت مخاطب کیجیے. یہ چھوٹو، لمبو، پتلو، ناٹا، ایسے نام دینے سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی ایسے نام مت دیجیے جن کو سن کے اس کو تکلیف ہو. تو ہمیں اوور آل اپنے بیہیویئر کو کریکٹ کرنا چاہیے، دوسرے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے بجائے بیٹر ٹو آبزرو دا گڈ پوائنٹس ان اینی بڈی اراؤنڈ یو. ہم سب کا ذاتی فرض ہے یہ. اگر ہم کسی کے پیرنٹ ہیں اور ہمارے بچے کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے. پیرنٹس کا فرض ہے کہ وہ اس کے ٹیچر سے بات کریں اور اس سے کہیں کہ جی اس کی کلاس میں اگر اس کے کلاس فیلوز اس کو ہرٹ کر رہے ہیں تو ہی مسٹ ٹیک دا نوٹس. اور اگر ٹیچر ایسا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تو ان کو اس ٹیچر کو بھی ٹیچر پیرنٹ میٹنگ میں یہ بات اس کا احساس دلانا چاہیے کہ بھائی یو بیٹر ڈونٹ ڈو سچ تھنگس ود مائی چائلڈ. آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا بیہیویئر مت رکھیے جس سے وہ ہرٹ فیل کرے. اور اس طرح ان کو اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. بلکہ اور دوسری طرف جو ٹیچرس ہیں اور جو سمجھدار ٹیچرس ہیں ان کو خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کلاس میں ایسی چیزوں کو پنپنے نہ دیں اور ایسے لوگوں کو سنب کریں جو کہ ہرٹنگ ہیں اور دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں اپنے الفاظ سے یا اپنے ایٹیٹیوڈ سے. تو دیز آر دا تھنگ وی ہیو ٹو سنب. ہم سب کو مل کے ایسی باتوں کو سنب کرنا چاہیے. اور ہم سب کو اگر ہمارے پاس یا آس پاس ایسا کوئی شخص ہے جو اس میں مبتلا ہے، ہمیں اس کے ریئلائز کروانا چاہیے کہ سو واٹ اف سپوز یو آر فیٹ بٹ یو آر ہیلتھی پرسن، یو آر ہیونگ all your body parts with you.
کوئی بھی شخص اگر وہ اپنی کسی بھی اپنے فیس کی وجہ سے یا اپنی کسی بھی باڈی کے کسی ڈیفیکٹ کی وجہ سے، لائک یہی کسی کا موٹا ہو جانا، کسی کا بہت دبلا ہو جانا، تو یا آئی سائٹ کا تھوڑا ویک ہو جانا، دیز آر ناٹ دا تھنگس ٹو فیل بیڈ. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اوور کم کی جا سکتی ہیں. اف اے پرسن از لین، ہی اور شی کین امپروو دا ہیلتھ بائی ایٹنگ گڈ فوڈ. وہ اچھا کھانا پینا کر کے اپنی ہیلتھ امپروو کر سکتا ہے. اگر ایک شخص موٹا ہے تو اس کو سجیسٹ کرنا چاہیے کہ بھائی تم تھوڑی سی ایکسرسائز کر لو، ڈائٹنگ کر لو. آئی ڈونٹ بلیو ان ڈائٹنگ، آئی بلیو ان ایٹنگ گڈ ہیلدی فوڈس وچ کین ریڈیوس یور ویٹ. اس کے بھی بارے میں ایک ڈسکشن الگ سے کروں گی، جس میں میں ان تمام لوگوں کو جو اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں ٹل دیئر لانگ لائف، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دیم دا ہیلدی ٹپس. میں ان کو ایسی ٹپس ضرور بتاؤں گی جس سے وہ لوگ ہیلدی رہ سکیں گے اور اسمارٹ بھی رہ سکیں گے. بہرحال تو اس میں وہ شخص جو احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھائی ایک فیکٹر کی وجہ سے کیا میری اور جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں کیا وہ نگیٹ ہو جائیں گی. اور اسے پھر یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو اس کو نشانہ بنا رہے ہیں یا اس کے اوپر ہنسنا چاہ رہے ہیں، تو ہو آر دے اینڈ واٹ ٹائپ آف اے پیپل دے آر. جسٹ لک ایٹ دیم. ان کو دیکھیے کہ کیا وہ خود بہت ہائی فائی فزیک رکھ رہے ہیں، یا وہ خود بہت زیادہ جو ہے امپریسو پرسنالٹیز رکھتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو یور ہارٹ. آپ اپنے دل کو مت لیجیے ان کے جملوں کو، ان کی باتوں کو. ٹیک اٹ ایزی. آپ کہیں گے جی یہ کہنا آسان ہے، آپ فیس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اپنی لائف سے ایکسپیرینس دے کے بتا رہی ہوں کہ وین آئی واز ناٹ joining university, people used to tell me that I am a very short height person. مجھے یوزلی لوگ کہتے تھے کہ جی آپ شارٹ ہائٹ ہیں. بٹ when I entered university and I saw there are so many people shorter than me. میرے سامنے بہت سی شارٹ ہائٹ لڑکے لڑکیاں گھوم رہے تھے جن کو میں نے دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ناٹ اے شارٹی، آئی ایم اے میڈیم ہائٹ پرسن. تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو میڈیم ہائٹ ہوں. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں وہ تو ہم جتنے لوگوں کو دیکھیں گے ملیں گے ہمیں ریئلائز ہوتا چلا جائے گا کہ ویئر وی اسٹینڈ ان بٹوین لاٹس آف پیپل. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی کسی ایسی فزیک اور ایسے اپیرنس کی وجہ سے کانشیس ہے، تو پھر کیا آپ نے کبھی نیٹ پہ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو پیدائشی طور پر ان کا صرف دھڑ ہے؟ میں نے خود دیکھی اینڈ آئی واز سو امپریس فرام دیئر کریج. میں تو ان کی ہمت سے اتنی امپریس ہوتی ہوں اور میں حیران بھی ہوتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کو تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم سب کے سب پوری جسامت کے ساتھ موجود ہیں اس دنیا میں. خدا نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی بات کرنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے. جن تمام لوگوں کے پاس یہ تمام جو ہے فزیکل کوالٹیز ہیں، یا ان کے پاس یہ فزیکل خدا کی طرف سے باتیں موجود ہیں، یہ تمام ان کو خدا نے دی ہوئی ہیں، صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو ان کو تو برا فیل ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کو تو ہر بات پہ تھینکفل ہونا چاہیے. بیکاز یو نو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کیا؟ جی غور کیجیے گا اور پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہیلتھ ہے، صحت. ایک انسان کتنا بھی امیر ہو، چاہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہو، اگر وہ ہیلتھی نہیں ہے تو اٹ از یوز لیس فار ہم اور ہر. اس کا پیسہ اس کے کسی کام میں نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اگر وہ سکون کی نیند سو نہیں سکتا، اف ہی از سفرنگ فرام cancer, or he is suffering from hepatitis or any other severe disease, then no matter how much treatment he or she is going to take, but they are nothing in front of a healthy person. ایک فزیکلی ہیلتھی انسان کے سامنے ایک بیمار شخص جو ہے اس کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی نظر میں نہیں ہے. وہ ان کو حسرت سے، چاہے وہ کتنا بھی امیر ہوگا، وہ ان تمام صحت مند لوگوں کو حسرت سے دیکھے گا جو صحت مند ہیں اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں.
تو اس لیے سپوز کہ آپ کا کسی نے مذاق بنایا ہے، آپ کے پیرنٹس پہ بنا دیا ہے، آپ کے اسٹیٹس پہ بنا دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو یور ہارٹ. بی ہیپی کہ خدا نے آپ کو پوری جسامت دی ہے، اس نے آپ کو صحت دی ہے، اس نے آپ کو ایک صحت مند دماغ دیا ہے، سوچنے کی حص دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے. اگر آپ کو یہ تمام کوالٹیز خدا نے دی ہیں تو بی happy with all that and damn care about the people who are accusing you, who are giving you bad names, جو آپ کے بارے میں برا سوچتے، برا کہتے. یہاں تک کہ میں نے بہت زیادہ سمجھدار اور ذہین لوگوں کو جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو دوسرے کی ایٹیٹیوڈ کی بنا پر ڈپریس ہوتے دیکھا. اور ان کو جو ہے ایون آئی ریمبر ویری مینی پیپل ٹرائی ٹو کل دیئر اون سیلف. انہوں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی اونلی بیکاز تو دے ہیو ایوری تھنگ بٹ دا پیپل اراؤنڈ دیم، ان کی فیملی ممبرس یا ان کے دوست احباب جو ہیں وہ ان کے کسی ایشو کو لے کے ان کو ٹیز کر رہے ہیں اور ان کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ وہ اپنے آپ سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز کائنڈلی ڈونٹ ڈو دیٹ تھنگ، آئی ریکویسٹ یو. آپ کو خدا نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کیجیے اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے ذہن اپنے دل سے نکال کے پھینک دیجیے جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ کسی کو ہرٹ کرنا اپنے زبان سے کتنا بڑا گناہ ہے. خدا ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دیں. تو اس حساب سے جو لوگ آپ کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، آپ پہ طنز کر رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، دے ڈیزرو پنشمنٹ. پنشمنٹ ان کو ملنی چاہیے، ان کو ملے گی. ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ. آپ کا دل جو دکھا رہا ہے، جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ویٹ. A day will come when he or she has to face the consequences from the side of Allah. اللہ خود ان سے آپ کا بدلہ لے لے گا. بٹ آپ جس کنڈیشن میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، اسٹاپ فیلنگ بیڈ اباؤٹ دیٹ. شیشے میں کھڑے ہوئیے، اپنے آپ کو دیکھیے اور اپنی جو پازیٹیوٹی آف اپیرنس ہے اس کو اپریشیٹ کیجیے. اپنے اندر جو آپ کی گڈ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، آپ کی ہیبٹس میں، آپ کے ایکشنز میں، ان کو امپروو کیجیے. اسٹارٹ گیونگ پازیٹیو کمنٹس ٹو یور اون سیلف. آپ اپنے آپ کو اچھے کمنٹس دیجیے، اپنی پازیٹیوٹی کو دیکھیے رادر دین اونلی ٹو واچ دوز تھنگس وچ دا ادر پیپل آر ٹیلنگ یو. وہ لوگ جو آپ کو یہ کہہ کے چڑھا رہے ہیں کہ جی آپ کا تو رنگ کالا، آپ کا تو رنگ کالا، آپ تو نیگرو دکھتے اور آپ بدشکل ہیں. تو کیا ہو گیا بھائی، بدشکل کیا انسان نہیں ہوتا؟ اور کہاں سے بدشکل ہو گیا؟ میں تو اچھا بھلا ہوں بھائی. شیشہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں بالکل. میری امی تو مجھ کو کہتی ہیں کہ میں چاند سا ہوں. ہاں، اور ہر ماں کو اپنا بچہ چاند سا ہی لگتا ہے. تو بیٹر ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو یور ہارٹ. سمپل ورڈس میں میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہوں گی کہ ایسی تمام باتوں کو دل پہ مت لیجیے. جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں ان کو آپ اپنی ہمت سے، اپنے کانفیڈنس سے ان کو فیس کیجیے اور ان کو بتائیے کہ آپ بتائیے اپنے ایکشن سے، اپنے جیسچر سے کہ یو ڈونٹ کیئر واٹ ایور دے سے. اور اگر آپ کا دل کرتا تو آپ ان کو آرام سے جواب بھی دے سکتے ہیں. بیٹر یو ڈونٹ بیہیو لائک دیم. آپ پلٹ کے ان کا مذاق مت بنائیے یا ان کو ایسے ہرٹ مت کیجیے، مگر یو کین ٹیل دیم کہ اٹس اوکے ود می. کوئی بات نہیں، اگر میں فیٹ ہوں تو آئی ول ٹرائی ٹو بی اسمارٹ اینڈ ون ڈے آئی ول شو یو پیپل دیٹ ہاؤ اسمارٹ آئی کین بی. آپ ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی شارٹ ہائٹ ہے تو کوئی بات نہیں. بہت سے ایسے فیمس لوگ ہیں جو شارٹ ہائٹ ہو کے بھی جو تھے انہوں نے بہت اچھے بڑے کارنامے کر لیے اور کیے زندگی میں. So, no matter how the other person is going to degrade you, don't take it to your heart. میں صرف آپ کو یہی مشورہ دے سکتی ہوں، بلکہ آپ کے پیرنٹس کو میں یہ جو ہے بتانا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنے بچے کو جو ہے سیلف کانفیڈنس دیجیے، اس کی پازیٹیوٹی اس کو بتائیے اور اس کے جتنے بھی اچھے باتیں ہیں اس کے نیچر میں، اس کی لائف میں، ان کو کاؤنٹ کروائیے. اور آپ خود
جو یہ فیس کر رہے ہیں ان کو بھی دا پازیٹیوٹی آف یور لائف کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی سی باتیں ہیں جو کہ آپ کی اندر موجود ہیں جو کہ دوسرے ایسے لوگوں میں نہیں ہیں، اور آپ کو خدا کی طرف سے اسپیشل عنایت ہے اس کی آپ کے اوپر، جس میں سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، اس کے بعد آپ کے آس پاس کے لوگوں کا پیار محبت ہے جو آپ کے پیرنٹس سے آپ کو مل رہا ہے، یا وہ کیئر جو آپ کو دی جاتی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ کاؤنٹ کرنے جائیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ جو ہے اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس پہ اپنی پرسنالٹی کو شیٹرڈ مت کیجیے، دوسروں کی نگیٹیوٹی کو سن کے اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کیجیے. Be live with your self confidence, and if you yes, I think it is becoming too lengthy. مگر اگر آپ کو واقعی کوئی پرابلم ایسی فیس کر رہے ہیں، یو وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ود می تھرو یور کمنٹس، آئی ول بی گلیڈ ٹو آنسر یو. آپ چاہیں تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ if you are liking this discussion, you can share it with your friends also who are having and facing the same type of a issue. And I'll be glad if you people are going to subscribe my channel and share it with other people, so I can get the reward for whatever I'm doing for the betterment of the people who are having very many type of psychological issues, and they want to improve their own self in very many respects. Thank you for listening to me. I will be glad if you are going to subscribe my channel. Thank you.